نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت اور کیس و کسرہ کی ہلاکت۔ کیس و کسرہ کی حکومت کا ختم ہو جانا معجزات نبوت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک پیشین گوئی فرمائی اور وہ پوری ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسرہ کی ہلاکت کے بعد کوئی کسرہ اور کیسر کی ہلاکت کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ کیس و کسرہ کے خزانے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3818 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2918 نمبر پر۔ حافظ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام شافعی اور دیگر تمام علماء اس حدیث کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ عراق میں کسرہ اور شام میں کیسر دوبارہ اتنا عروج حاصل نہیں کر سکیں گے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو خطوں میں کیس و کسرہ کی بادشاہت ڈہ جانے کی خبر دی تھی۔ یوں کسرہ کی بادشاہت تو بالکلیہ ختم ہو گئی، اس کا وجود ہی باقی نہ رہا، اور کیسر شام سے شکست خوردہ دور دراز کچھ علاقوں میں سمٹ کر رہ گیا۔ مسلمانوں نے ان ملکوں کو فتح کیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ پھر فرمان نبی کے عین مطابق انہوں نے کیس و کسرہ کے خزانے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات ہیں۔ مسلم کی روایت ہے 43 نمبر پر۔ علامہ ابو زرع ابن العراقی لکھتے ہیں، کیسر کی سلطنت جب ٹوٹ گئی تو کیسر کا نام ختم ہو گیا۔ روم کے بادشاہ اب کیسر نہیں کہلاتے، ان کے بادشاہوں کا یہ لقب مٹ کے رہ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ اس کے بعد کوئی کیسر پیدا نہیں ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسرہ کے بارے میں آپ کا فرمان ظاہر پر ہی محمول تھا۔ امتی نبی۔ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی نبی یا خلیفہ نبی کی بعثت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے، پھر دو سونے کے کڑے میرے ہتھیلیوں پر رکھ دیے گئے، یہ مجھ پر باری ہوئے تو اللہ نے وحی کی کہ ان پر پھونک دیجیے۔ میں نے پھونک دیا تو وہ اڑ گئے۔ ان کی تعبیر میں نے اپنی زندگی میں موجود دو کذابوں سے کی، ایک صنعاء کا دوسرا یمامہ کا رہائشی ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4374 نمبر پر، صحیح مسلم 2274 نمبر پر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مدینہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد اپنے بعد مجھے نبی بنا دیں تو میں ان کی اطاعت کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے۔ سیدنا ثابت بن قیس آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے مسلمہ سے کہا، میں تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا، یقیناً تیرے متعلق اللہ کا فیصلہ ضرور پورا ہوگا۔ اگر تو نے میری اطاعت نہ کی تو اللہ تجھے برباد کر دے گا۔ میں نے تیرے متعلق ایک خواب دیکھا تو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اب تیری مزید باتوں کا جواب ثابت بن قیس دیں گے، یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوابوں کے متعلق سوال کیا تو مجھے ابو ہریرہ نے بتایا کہ وہ خواب یہ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں 2 کڑے دیکھے، مجھے یہ بوجھل محسوس ہوئے، پھر نیند میں مجھے وحی کی گئی میں ان پہ پھونکوں، میں نے پھونک دیا، وہ اڑ گئے۔ ان کی تعبیر میں نے 2 کذابوں سے کی جو میرے بعد پرزے نکالیں گے، اس میں ایک اسود انسی اور دوسرا مسلمہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4373 نمبر پر، صحیح مسلم 2273 نمبر پر۔ مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ اپنے بعد نبوت میرے حوالے کر دیں تو میں فی الوقت نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی روایت 4378 میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ سیدنا وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، آپ وحشی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، حمزہ کو قتل آپ نے کیا تھا؟ عرض کیا جی۔ آپ کو صحیح خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، آپ میرے سامنے آنے سے اجتناب کیجیے گا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب کی فتنہ نے زور پکڑا تو میں دل میں خیال آیا کہ مسلمہ کو میں قتل کروں گا تاکہ حمزہ کے قتل کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے۔ میں اس سے جنگ کرنے والے لشکر میں شامل ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دیوار کی شگاف میں کھڑا ہے جو کستری اونٹ کی طرح گندم کو تھا اور اس کے بال پراگندہ تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو اپنا نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا
اور اس کا سینہ پیٹھ تک چیر گیا، پھر ایک انصاری نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4072 نمبر پر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے، ایک اسال بن حجر تھا اور رسول اللہ نے ان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہنے لگے، ہم مسلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اگر میں قاصدوں کا قتل روا رکھتا تو تمہیں قتل کر دیتا۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے 5097 نمبر پر، اس کی سند حسن ہے۔ سیدنا نعیم بن مسعود اشجعی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمہ کا خط پڑھا تو آپ نے قاصدوں سے پوچھا، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے، وہی جو خط میں لکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے قانون میں قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، وگرنہ میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ مسند احمد کی روایت ہے 487 نمبر پر، ابو داؤد میں 2761 نمبر پر۔ ان احادیث پر تدبر کریں۔ مسلمہ کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں آپ کا مطیع بن جاتا ہوں بشرطے کہ آپ کے بعد نبوت میرے پاس ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک چھڑی دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ اس نے ارادہ ظاہر کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، وگرنہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ بعد میں جب اس سے 2 قاصد بھیجے تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر قاصد قتل نہ کرنے کا قانون آڑے نہ آتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اس حدیث سے امتی نبی کے وجود کی بھی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمہ نے کہا تھا، میں آپ کا تابع بن جاتا ہوں بشرطے کہ آپ کے بعد مجھے نبوت ملے، یعنی وہ امتی بننے کو تیار تھا، لیکن اس کے باوجود نبی نے اسے نبوت عطا نہیں کی، بلکہ کذاب قرار دے کر واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ وہ آپ کے بعد نبوت کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا نہیں کرتے بلکہ کذاب قرار دیتے ہیں، یعنی آپ اپنے عمل سے لا نبی بعدی والی حدیث کا معنی متعین کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اس حدیث کو اپنے ظاہری معنی پر رکھا جائے، اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں کیا جائے گا۔ اجماع امت بھی اسی معنی کا مفید ہے، نہ کہ کسی دوسرے معنی کا۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ مذکورہ صدر احادیث پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسود انسی اور مسلمہ کذاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، چنانچہ یہ کہنا کیوں کر درست ہے کہ میرے بعد وہ نبی کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ جواب یہ کہ بعدی کا معنی یہ ہے کہ میری دعوی نبوت کے بعد لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ معنی نہیں کہ میری وفات کے بعد لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ بات ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کا فہم حدیث و وقار محدثین سے ادنیٰ سا بھی مس ہو۔ اس معنی پر قرائن یہ ہیں، آپ نے مسلمہ سے کہا تھا کہ مجھے تیرے متعلق خبر دے دی گئی ہے، یعنی آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ نے اسی لیے فرمایا تھا، میں نے ان 2 کڑوں کی تعبیر صنعا اور یمامہ کے 2 جھوٹوں سے کی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بعدی سے مراد وہاں یہ تھی کہ میری دعوی نبوت کے بعد جو 2 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ خاتم کا معنی مذکورہ بالا سطور میں خاتم النبیین کا معنی بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحابہ و تابعین، ائمہ محدثین نے بھی یہی تشریح کی۔ اس پر امت کا اجماع ہے، لیکن اہل ذیق کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ الفاظ کے معنی و مطالب میں من مانیاں کرتے آئے ہیں۔ مالکہ شہر کے باسی ایک بدحال طالب علم کو میں نے سنا، علامہ شاطبی بیان کر رہے ہیں کہ وہ خاتم النبیین کی تعویل کرتا تھا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ وہ اس میں معنی احتمالات پیدا کرتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امکان نبوت کا جواز نکال لے، پھر اس مفتری کو ہمارے استاذ الاستاذہ ابو جعفر بن زبیر نے قتل کر دیا۔ اسی خدشہ کے پیش نظر لفظ خاتم پر مزید بحث کی جا رہی ہے تاکہ اس کے معنی کی تمام پرتیں اتار کر اسے نتھار دیا جائے اور کوئی ملحد اس کے معنی کے بیان میں کجی نہ کر سکے۔ خاتم النبیین تا کے فتحہ یعنی زبر اور تا کے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ تا کے کسرہ سے پڑھے تو معنی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، اور اگر فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی ہوگا آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔
ابو منصور ازہری بیان کرتے ہیں خاتم النبیین کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبوت کو ختم کر دیا۔ تاکہ فتح کے ساتھ پڑھیں تو معنی یہ ہے، یعنی کہ وہ خاتم النبیین پڑھیں تو معنی یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابو علی فارسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام کسائی کے قول ختامہ کا معنی ہے کہ وہ سب سے آخر میں ہے، جیسے کہ باسکورہ کے مطابق وہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ ابو نصر جوہری لکھتے ہیں خاتم الشیء کا معنی ہے کسی چیز کا آخر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ابن فارس رحمہ اللہ لکھتے ہیں باب خاتمہ کا معنی ہوتا ہے آخری ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ابو عبداللہ حلیمی لکھتے ہیں الخاتم خاتم وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، جیسے کہ کسی چیز کے ختم ہو جانے کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا، کتاب کے ختم ہونے کے بعد اس میں کچھ نہیں رہتا، اور برتن کے خالی ہو جانے کے بعد اس سے کچھ برآمد نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابو عمرو دانی لکھتے ہیں تا کو فتح دیں تو معنی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر تا کو کسرہ دیں تو معنی ہے کہ آپ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ اس الفاظ کی مزید بھی بہت سی بحث موجود ہے، لیکن ہم اتنا ہی دیکھیں گے، اور ہم اس بات پہ ایمان لا چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، ان بعض جگہوں پر خاتم الشعراء، خاتم الکرام، خاتم المجاہدین، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ خاتم اور آخر سے مراد آخری نہیں بلکہ فضیلت والا ہوتا ہے، لیکن یہ استدلال بالکل غلط اور لغت عرب سے ناواقفی پر دلالت کرنا ہے۔ ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی۔ خاتم کا حقیقی معنی آخری ہے، اور مجازاً اس میں کئی معنی داخل ہیں۔ اب قرائن بتائیں کہ مجازی معنی کب مراد لیا جائے اور حقیقی معنی کب مراد لیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کا حقیقی معنی مراد لیا، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مزید فرمایا ذہبت النبوہ، سلسلہ نبوت ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات واضح کرتی ہیں خاتم سے مراد آخری نبی ہی ہے۔ اسی طرح اجماع صحابہ، اجماع امت اور ائمہ لغت سب کہتے ہیں خاتم النبیین سے مراد آخری نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہٰذا ذلی امتی، خلیفہ نبی، غیر مستقل نبی وغیرہ کی بے بنیاد اصطلاحات قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔